لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں بہن کو زکوٰۃ ہی کیوں دی جا رہی ہے؟ بہن کا حق تو باپ کی جائیداد میں تھا، کیا تو نے وہ دیا کہ نہیں دیا؟ کہ پوری جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا۔ جب بہن کا گھر ٹپکنے لگا تو روزی رمضان کا انتظار کرتا رہا، رمضان آئے گا تب بہن کو زکوٰۃ کے طور پہ پیسہ دوں گا، اس سے بہن چھت پٹوائے گی۔ کیا ہوگا تیری اس دولت کو دینے سے؟ کون سی نیکی پڑے گی؟ چماسا آج ہے، بہن کے بچے آج چھت میں ٹپکتی ہوئی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پیسہ دے گا رمضان میں جا کر کے، تیرے ایسے پیسے کا فائدہ کیا ہے؟ بہن تجھے اتنی محتاج کیوں لگی کہ صرف زکوٰۃ دینے جا رہا ہے؟ او خدا توفیق دے، کبھی وہ نکال جو تو نے بچوں کے لیے رکھا ہے، جو تو نے بیوی کے لیے رکھا ہے، بہن کی گود میں جا کے دے دے۔ کیسے زکوٰۃ نہ سمجھنا، خیرات نہ سمجھنا، یہ وہ ہے جو میرے بچوں کے لیے تھا۔ خدا کی قسم جب یہ کہہ کے دے گا بہن مسکرائے گی، کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں غیرت ہی نہیں آتی۔ مولانا فون مت کریو اب دوبارہ، یہ کنڈیشن سنیں، اللہ کو ناراض نہ کرنا اور کبھی دولت کا گھمنڈ نہیں کرنا۔ دولت کا گھمنڈ، میں نے پہلے ہی شعر پڑھا تھا، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، بے شک زمین کھا گئی آسماں، کیسے زور سے زمین کھا گئی آسماں، کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں، کیسے 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 بڑے بڑے مٹی میں چلے گئے، نشان تک نہیں ہے قبر کے۔ میرے گاؤں کا قبرستان خود 2 منزل ہو گیا، بہت جلد وہ 3 منزل بنے گا، اس لیے کہ لوگوں شہر ویران ہو رہے ہیں اور قبرستان آباد ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ ناراض ہو گیا نا تو وہ اتنا گرا کے مارے گا، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ جی بے شک۔ یہ جو مزاج بنا رکھا نا، ہم بلا لیں گے پیر صاحب کو اپنے، نماز پڑھا جائیں گے، ہم ہیں پکے جنتی، پیر صاحب کی اپنی خطرے میں۔ ہاں جی وہ حد ہو گئی، حد، حضور ابا مر گئے، پھر نماز جنازہ پڑھانا، کہ ٹھیک ہے مجھے ہی پڑھانی ہے، کہاں؟ تو کہہ رہا قرآن خوانی ہوگی، تو کہہ جی، کہہ رہا تو پھر 25 قرآن ہمارے لکھ لیو۔ پتہ نہیں قرآن پڑھوائے گئے کہ 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن کہہ کے 25 پورے کیے گئے۔ اور ہماری قوم اتنی بے وقوف ہے، یقین کر لیتی 70 قرآن حضرت نے دیے، 70 قرآن ہے، تسبیح کے دانے نہیں۔ تم ہم اور آپ دوسروں کے اوپر کیوں کہ ہم ایک بیٹے کو قرآن نہیں دے سکتے؟ کہ کوئی پڑھے نہ پڑھے، کم سے کم میرا اپنا بیٹا تو میری قبر پہ قرآن پڑھنے آئے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اچھے لوگ شامل ہو جنازے میں، اچھی بات ہے، جی نیک لوگ جنازے میں شامل ہو جائیں، اچھی بات ہے، کیونکہ فرمایا گیا اگر جنتی ہوگا پڑھنے والا تو جس کی پڑھی جا رہی ہے اللہ اسے جنتی بنا دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور اگر مرنے والا جنتی ہے تو جو نماز جنازہ پڑھ رہا ہے اللہ اس پڑھنے والے کو جنتی بنا دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ تو دونوں ہاتھوں میں ادھر لڈو ہی لڈو ہے نا، لیکن اپنے بیٹے کو بھی حافظ بنائیے۔ میں دیکھا ہے کئی جگہ ہے نا، 3 بچے دے دو ابا کی قبر پہ قرآن پڑھوانا، 3 بچے یار چھپر ڈال کے بٹھا دیتے، مدرسے کے بچے، 3 دن بچوں نے قرآن پڑھا، آئے نا تو 1 جوڑا دے دیا، یار یہی بہت ہے۔ ہاں حضرت، اتنا بیکار والا پہن لو تو کھجلی، گرمی میں پہنو تو کھجاٹ، اور جاڑے میں پہنو تو نزلہ، جھال جھٹکا ایسے لا رہا سستے والے، اور آ کے کہہ رہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، 3 دن قرآن پڑھوایا لگاتار، ابا تو جنت میں پہنچ گئے ہوں گے نا؟ ہاں میرے آگے سے ہی جا رہا راستہ نکل گیا۔ کچھ کرو یار، یہ 6 بچے بیٹھے میرے آگے، میں ان کے باپوں سے گزارش کروں گا ان بچوں سے کہہ دینا تجھے ہم نے کام کے لیے نہیں پڑھایا، تجھے ہم نے روٹی کے لیے نہیں پڑھایا، ہم نے تجھے اپنی قبر کے لیے پڑھایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ کو ان سے کام نہیں لینا ہے، آپ کو ان سے صاف کہہ دینا ہے
جی کہ تمہیں میں نے قبر کے لیے پڑھایا ہے. اب قرآن والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اچھی طرح جانتے ہو تمہارے باپ نے کس محنت کے ساتھ تمہیں پڑھایا ہے، کتنی مشقتیں اٹھائی ہے. تم میں سے ہر شخص 200 300 500 کما سکتا تھا، لیکن باپ نے کہا بیٹے تیرے حصے کی مزدوری میں کروں گا، تجھے قرآن نہیں چھوڑنا ہے. اس نے دوپہری میں مزدوری کی تاکہ تو قرآن کا قاری بن سکے، سردی میں جاتا رہا منڈی تاکہ تو قرآن پڑھ سکے، رات کو اندھیرے میں آتا رہا تاکہ تو قرآن پڑھتا رہے. قرآن والوں میری گزارش ہے، جب باپ کا آخری وقت آ جائے اور وہ دنیا سے جانے لگے، اس کی قبر پہ دنیا مٹی ڈال کے آئے گی. کوئی کہے گی بریانی ٹھنڈی ہو گئی ہے، کوئی کہے گا پلیٹیں دیکھنی ہے، کوئی کہے گا بیٹھنے کی جگہ بنانی ہے. سب لوٹ کے آتے ہو، تمہیں لوٹ کر کے نہیں آنا ہے، بلکہ باپ کی قبر پہ بیٹھنا ہے اور اس سے کہنا میرے باپ میں جانتا ہوں کہ جب تک میں پڑھتا رہا اس وقت تک تجھے سننے کی فرصت نہ ملی، جب میں پڑھ کے لوٹا تب میری ڈیوٹی مدرسے میں لگ گئی تھی، پھر بھی تو کمانے نکل گیا. کبھی میری ضرورتوں نے مزدور بنایا، کبھی بہن کی جوانی نے مزدور بنایا، کبھی خاندان کی ضرورتوں نے تجھے منڈی میں لے جا کے کھڑا کیا. رات کو تھک کے آیا سو گیا تھا، لیکن کبھی تجھے قرآن سننے کی فرصت نہ ملی. اے میرے باپ، جس قرآن کو تو نے شوق سے پڑھایا تھا آج تک تو نہ سن سکا، سن آج تو بھی فرصت سے ہے، میں بھی فرصت سے ہوں. اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھنا اور اس سے کہنا ابا تو فرصت سے سن، میں تجھے فرصت سے سناؤں گا. اور قرآن والوں، الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کے سین تک جب تک قرآن پورا نہ ہو جائے باپ کی قبر سے اٹھنا نہیں. میرا ایمان کہتا ہے جنازے میں کوئی بھی آ جائے، 40ویں کتنے بھی ہو جائے، مگر خدا کی قسم اگر سگا بیٹا باپ کی قبر پہ بیٹھ کے پورا قرآن پڑھے گا، اللہ قرآن مکمل ہونے سے پہلے باپ کی قبر کو جنت کی کیاری بنا ڈالے. نعرے تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی، عظمت قرآن، نعرے تکبیر، نعرہ رسالت. یہ قرآن والوں کی ڈیوٹی ہے. او لوگوں، بچے ہوں یا بچیاں، سب کو دین دو. علامہ طیب صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ سارے ہی دوست قریب قریب آج اس ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ لوگوں کے سگے بھائی نہیں آ پاتے. دوست بڑی بات ہے. یہ علامہ طیب صاحب کے اخلاق ہیں کہ تمام دوستوں کو ماشاءاللہ اکٹھا، اور ساتھ میں قرب و جوار کے جو ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام ہیں ان کو بھی بلا رکھا ہے. ہاں، یہ ان کا اخلاق ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بیٹوں کو بھی دین دے رہے ہیں اور بیٹیوں کو بھی دین دے رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اب سوچنا ہمیں ہے ہمیں کرنا کیا ہے. بڑی بات ہوتی ہے، 14 بچیوں کو ردائے فراغت سے مزین کیا گیا ہے. بے شک ان میں فاضلہ بھی ہیں، 8 فاضلہ ہیں. سبحان اللہ. سبحان بول دو یار سبحان اللہ. سبحان یہ پیسے اللہ. لے جاؤ مگر بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا تو نہیں رہے کہ مولوی پہ بیٹھے بیٹھے پیسے آئے. حضور کا صدقہ ہے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. بے ٹھیک شک. ہے نا؟ بول سکتے ہیں نا؟ کتنی فاضلہ بنی؟ 8 8 اور 6 قاری. قاریہ. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، ہاں، ایک ہوتی ہے ملانی، پھر اس کے بعد ہوتی ہے عالمہ، پھر عالمہ کے اوپر ہوتی ہے فاضلہ، یعنی مفتی سے ایک درجہ نیچے. سمجھ گئی؟ مفتیہ سے ایک درجہ نیچے. اور اللہ نے چاہا آپ لوگوں کا پیار رہا تو پھر آئندہ اللہ چاہے گا تو مفتیہ بھی یہیں سے فارغ ہو کے نکلیں گے. بے شک سبحان اللہ. چاہتے ہیں آپ لوگ ایسا ہو؟ چاہتے تو بولے یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ بولو گے 1 گھنٹہ اور بڑھا دوں گا تقریر. بہت ڈرے ہوئے بیٹھے لوگ. ٹھیک ہے نا؟ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے حضرت. مفتی صاحب قبلہ نے ایک زمانے تک پڑھایا ہے رتنا گیری، جو ہندوستان کا بہت بڑا ادارہ ہے، اور قادریہ میں بھی پڑھایا. مطلب اگر ان کے کارنامے گنائے جائیں تو بہت ہے. پوری تقریر پھر انہی پہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے؟ انہیں دیکھ کے سمجھ لو. ٹھیک ہے؟ جو نہیں دیکھا اس پہ تقریر سمجھ لو.
توجہ ہے سارے لوگوں کو؟ تو یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، لوگ بیٹوں پہ محنت کرتے ہیں، بیٹیوں پہ محنت نہیں کرتے. وجہ کہ میرے اس کا کیا کری، اسے تو پرائے گھر جانا ہے. للہ کے پڑھانے پر 2.5 کروڑ دے دیتا ہے MBBS کی فیس میں، یہیں رہے گا سینے پہ ہی. بیٹے پہ 2.5 کروڑ لگا دیتے ہیں، بیٹی پہ 2,500 لگانے تیار نہیں ہوتی. کہتے نہیں یہ تو پرائے گھر کی ہے، پڑھا کے بھی کیا فائدہ، اسے پرائے گھر جانا. سنو میرے عزیز، بیٹوں کو اس لیے پڑھاتے ہو کہ بڑھاپے میں کام آئیں گے، بیٹیوں کو اس لیے پڑھایا کرو کہ آخرت میں کام آئیں گے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں کام آئیں گی؟ آخر آخرت میں کام آئیں گی. ماں و شما، میں سب کو شامل کر کے یہ بات کہتا ہوں، بیٹوں کو پڑھائیے، یہ آپ پہ لازم ہے، ان کا حق ہے. لیکن جی. میں پھر بھی ایک فرق بتا دوں، میں بھی بیٹا ہوں، آپ بھی بیٹے ہیں، یہ سارے بیٹے. بیٹا 100 بار بھی قرآن کھول کے پڑھے گا نا، وہ ڈیوٹی سمجھ کے پڑھ کے اٹھ جائے گا. لیکن بیٹی ایک بار بھی قرآن کھولے گی نا تو اسے اپنا باپ یاد آئے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. وہ خیال کرے گی میرے ابا نے مجھے قرآن پڑھایا تھا. ایک رکوع بھی پڑھ کے اٹھے گی، ہاتھ اٹھا کے کہے گی اللہ میرے باپ کی قبر کو ٹھنڈا کر دے. بے شک قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ بچوں والی نہیں، پوتا پوتی والو بھی ہو جائے نا، اس کی دعاؤں میں ماں باپ شامل ضرور رہتے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اس لیے بیٹیوں کو بھی شامل کرو اس میں، اور زمانے کو بتاؤ بیٹے دنیا کا سہارا ہے، وہ بیٹیاں آخر آخرت کا سہارا ہے. کئی بار نہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور کچھ چیزیں میری آج تک سمجھ میں نہیں آتی. لوگ یہ کہتے ہیں بیٹی پرایا دھن ہے، پرایا دھن ہے، پرایا دھن ہے. میرے عزیز، بیٹیوں کو پرایا پرایا کہہ کے بار بار دل نہ توڑا کرو. بیٹیاں حساس ہوتی ہیں، بہت حساس ہوتی ہیں بیٹیاں. اگر باپ پردیس سے آئے اور دوڑ کے بیٹے سے پہلے بیٹی آتی ہے، لیکن باپ کی نظریں بیٹے کو ڈھونڈتی ہوتی ہیں، جی. کدھر ہے کامل، جبکہ دوڑ کے بیٹی پہلے آئی ہے. لیکن یہ باپ ہوشیاری دکھاتا ہے، ہاتھ پکڑے گا بیٹی کا اور بیٹے کو ڈھونڈے گا. بیٹا نظر آئے گا، کہے گا جب پانی بھر لا. بیٹی سے بیٹیاں بڑی بادب ہوتی ہیں، بڑی بادب ہوتی ہیں. جیسی کہتا نا پانی بھر لا، باپ کی انگلی چھوڑ جاتی ہے، اور جب پلٹ کے آتی ہے تو بیٹا باپ کے سینے پہ بیٹھا ہوتا ہے، بیٹی پانی کا گلاس لے کے کھڑی ہوتی ہے. تمہیں کیا لگتا تم زیادہ ہوشیار ہو؟ تم نے بیٹی کو بے وقوف بنا لیا؟ نہیں، خدا کی قسم، جب تم نے انگلی چھٹا کے کہا تھا نا پانی لے کے آ، بیٹی تو تبھی سمجھ گئی تھی میری جگہ اس کے سینے میں نہیں ہے، مجھے پانی کے لیے ٹالا جا رہا ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ کبھی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا کرو. تم گھر میں آتے ہو دیکھا کرو دوڑ کے بیٹیاں آ جایا کرتی ہیں، بیٹیاں باپ کے لیے لڑ جایا کرتی ہیں، بیٹیاں باپ کے لیے جان کی بازی لگا دیا کرتی ہیں. لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھا کرتے ہیں، بڑے نااہل ہیں، بڑے جاہل بدبخت ہیں وہ لوگ جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھا کرتے ہیں. اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی تو رب محبوب کے آنگن میں کبھی 4 پھول نہ کھلاتا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 بیٹیاں دے کے رب نے بتا دیا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں خدا کی رحمت. بے شک بے شک. ایک تانا دیا جاتا یہ پرایا دھن. بیٹی سے کچھ ٹوٹ جائے ڈائریکٹ اماں کہتی ہے پرائے گھر جانا ہے تجھے. برتن تھوڑا میلا رہ جائے پرائے گھر جانا ہے تجھے. بیٹا گلا بھی کاٹ دے تو اس سے نہیں کہتا کوئی بھی، اس سے کوئی کچھ نہیں کہتا. وہ جوتا لے کے کھڑا ہو جاتا ابا کے سر پہ، وہی جوتا چاہیے جو مولانا طیب کے بیٹے نے پہنا تھا. ٹھیک ہے بیٹے لا دیں گے، جوتا نیچے کر. لیکن باپ غریب، اور پھر کہنا بیٹی عید آ گئی تو بھی منگا لینا نئی چپل. وہ ابا کا چہرہ دیکھ کے اس کی غربت کو سوچ کے کہتی ابا ابھی 2 ہی سال تو ہوئے ہیں چپل لائے تھے، میں انہی کو دھو کے پہن لوں گی، میری عید انہی میں ہو جائے گی. بے شک. سبحان اللہ. کہا تھا کسی نے درد کیا ہے سینے کا، پسلیاں سمجھتی ہیں، باپ کی غریبی کو بیٹیاں سمجھتی ہیں. بے شک بے شک. سبحان. ہم نے جو ہمارے سچے ہمدرد تھے ہم نے ان سے نظر پھیر لی، کہہ رہے نہیں نہیں اسے پرائے گھر جانا ہے. اور جب سسرال گئی نا وہاں اس سے دھوکے سے کب ٹوٹ گیا. تو ظالموں نے کہا پرائے گھر سے آئی ہے نا
تجھے کیا پتا دولت کیا ہے، حرام کی مل گئی نا تجھے. مجھے بتاؤ اس بیٹی کو گھر کس نے دیا؟ جب تک یہاں تھی یہ والے کہتے رہے پرائے گھر جانا ہے، جب وہاں پہنچ گئی تو وہ کہہ رہے پرائے گھر سے آئی ہے. بتاؤ اس کا گھر کون سا ہے؟ کیوں اسے رلا رہے ہو؟ کیوں اسے توڑ رہے ہو؟ اور پھر مسلح پہ آ کے کہہ رہا صلاح الدین دے دے، خالد بن ولید دے دے، ہاں محمد بن قاسم دے دے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں خالی بیٹیوں کو کلی سے فاطمہ زہرا بنا دو، رونے کی ضرورت نہیں ہے. آنگن تمہارا ہوگا، بولنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. توڑ تو تم نے پہلے ہی دیا بیٹیوں کو، انہیں عزت کہاں دی ہم نے؟ وہ باپ مبارکباد کے مستحق ہے جو بیٹیوں کو برابر کا احترام، بے شک عزت دیتے بیٹیوں کو. بلکہ محبوب نے فرمایا جب تم گھر میں آؤ باہر سے کوئی چیز لاؤ تو پہلے اپنی بیٹیوں کو دیا کرو، کیونکہ یہ بڑے نازک دل والی ہوتی ہیں. اگر ذرا سا بھی ہاتھ چھوٹا پڑ جائے نا تو فوراً ان کی دل پہ چوٹ جا کے لگا کرتی ہے. بے شک سبحان اللہ. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہاں بتیرا پڑ گئی، نادرا پڑھ تو لیا، میلاد پڑھ لی، بس یہ دیا سب کچھ. نہیں، بیٹیوں کا حق ہے انہیں قرآن کی قاریہ بنایا جائے، بے شک ان کا حق ہے انہیں حضور کا دین سکھایا جائے. انہیں بوجھ نہ سمجھنا، بوجھ نہ سمجھنا. بیٹیاں بوجھ تھی. جب حضور آئے اعلان کیا لوگوں میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پھر ہر مزدور، ہر غریب، ہر امیر بیٹی کو جگر کا ٹکڑا سمجھنے لگ گیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں. اور آج بھی نا یہ کنڈیشن ہے مفتی صاحب قبلہ کہ آج بھی بچیوں کو طلاق ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ ان کی گود میں بیٹے نہیں آ رہے. آج بھی ہم اس جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں. آج بھی یہ جہالت ہمارے بیچ ہے جس کا خاتمہ کرنے میرا نبی جلوہ گر ہوا ہے. بے شک کوک کی لوی ہے، کوئی کہہ رہا ہے نظر لگوی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا. سنے میرے بھائی، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا اللہ جسے چاہتا بیٹی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا دونوں دے دیتا اور نہیں چاہتا تو کچھ بھی نہیں دیتا. بے شک بے شک سبحان اس سب کا مالک کون ہے؟ اللہ. بولے سارے زور سے. اس سے زیادہ چیخ تو تب نکلے گی جب سانس نہیں آئے گی. ارے پتہ نہیں کس نے کب سے اللہ کا نام نہ لیا ہو. سارے مل کے بول دیں سب چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ. اور زور سے کون ہے؟ اللہ. اور زور سے کون ہے؟ اللہ. اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب کسی کی بیٹی کو ذمہ دار نہ ٹھہرانا. اللہ جو دے جھولی پھیلا کے لے. تجھے نہیں پتا بیٹے آتے ہیں تو رب فرماتا جا اپنے لیے بھی کما، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کما. اور جب بیٹی آتی ہے کہ طرف جا ماں باپ کے لیے سلام لے کے جا اور ساتھ میرا پیغام بھی لے کے جا. مالک کون سا پیغام کا؟ پہلے سلام کہنا اور پھر کہنا پریشان نہ ہونا، رب نے تمہارے رزق کا بھی ذمہ لے لیا، آخر تمہارے ساتھ میرے رزق کا بھی ذمہ لے بے لیا. شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی، کریں گے انشاءاللہ. بیٹے بھی انشاءاللہ پڑھائیں گے، بیٹیاں بھی پڑھائیں گے، اور انشاءاللہ قبر کا انتظام کریں گے اپنی. اچھا انشاءاللہ. ضروری ہے کوئی ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر پہ سونے کا تاج لگائے گا جا کے؟ ان کا بس چلے تو تختے اٹھا کے لا کے سردیوں میں تاپیں اس سے. کیا مٹی گر گئی تختے کس کام کے رہ گئے؟ لاؤ تاپ لو. صحیح کہہ رہا ہوں. آپ سے میری گزارش ہے ہم سب ایسا کام کر جائیں کہ کوئی دعا نہ بھی کرے، ہم قبر میں لیٹے ہوں اور رحمتوں کے جھونکے قبر میں کھڑکیوں کے ساتھ آنے جانے بے لگ شک جائیں. بے شک. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ادارہ چل رہا ہے، یہ ادارہ چل رہا ہے آپ کا، یہ قرآن والے پڑھ رہے ہیں. اللہ کرے آپ کا پیسہ ان کی تعلیم میں لگے، جی ان کے اساتذہ کی تنخواہ میں لگے. 8 لوگ پڑھانے والے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ بول دو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. 8 لوگ پڑھانے والے، اتنے سارے پڑھنے والے. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ثواب قبر میں آئے تو قرآن والوں پہ پیسہ لگائیے. انہوں نے قرآن پڑھا، یہ حافظ بنے، آپ نے ان کو 1 کپ چائے پلا دی. کتنی؟ 2.5 لاکھ کی آتی ہے نا، بولا تو اس مارے نہ جا رہی ہے تم سے. 1 کپ چائے پلا دی. میدان قیامت نفسی نفسی کا عالم، حساب کتاب فائنل، لائنیں صرف 2 ہی لگنی. کتنی؟ 2. بولے پھر چپ گئے. کتنی لائنیں؟ 2. ہاں اب کے کھڑا کر لوں گا چپ والے بندے کو، پھر اس سے سنوں گا میں دعائے قنوت.
دیکھو کون نہیں بولتا ہے. کتنی لائنیں؟ دو. کتنی لائنیں لگنی؟ آپ بھی بول سکتے ہیں کتنی؟ دو. ایک لائن جنتیوں کی اور ایک لائن جہنمیوں کی. جنت والی لائن میں کھڑے ہوں گے یہ قرآن والے، جہنم والی لائن میں آ گیا ہم جیسوں کا نمبر. پھر ہم جھانک جھانک کے دیکھیں گے کوئی ہے بچانے والا. جی. حافظ جی، ہاں پہچانا نہیں؟ ارے مجھے نہیں پہچانے، جبکہ اس منظر سے گزر کے آئے. یہ تو حافظ جی ہیں، ماں بچوں کو نہیں پہچانے کی، بہن بھائی کو نہیں، باپ بیٹے کو نہیں، ماں بیٹی کو نہیں، جو ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کریں گے. اگر تجھے نہیں پہچانیں گے تو کیا بڑی بات ہو جائے گی؟ پہچانا نہیں؟ کہا کون ہو؟ نہیں پتا. کہا یاد ہے خوشحال پور میں پڑھنے آئے تھے، تم کھڑے تھے، میں نے آواز دے کے کہا تھا حافظ جی آؤ چائے پی لے، تم نے ایک کپ چائے پی تھی. کہا ہاں یاد آیا. ارے آپ ہیں وہ؟ کہا ہاں. کہا کیا بات ہے؟ کہا آج پھنس گئے ہم. کہا پھر؟ کہا تم اچھی لائن میں ہو، ہم جہنم کی لائن میں. کہا کیا؟ بولے آج ایک کپ چائے کا بدلہ دے دو، ایک گلاس پانی کا بدلہ دے دو، میں نے وضو کرایا تھا اس کا بدلہ دے دو. راشن بٹتا ہے یہاں کبھی کبھی؟ جی بٹ. وہ بولنے جنہیں مل لیا، وہ بولے جنہیں نہیں مل لیا. بٹتا ہے؟ اب سب کو مل لیا، دو تین کو نہیں مل لیا. بٹتا ہے نا. ہم نے دیکھا تھا جب راشن کی لائن ہوتی ہے نا تو ایسے لگے ہوتے ہیں، یہ میرا نمبر ہے، ایک کونی دیکھ کونی ایک کونی جلدی سے میرا تول دو. مجھے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی ہے، یہ کتنا صحیح اور کتنا غلط، یہ میرا کام بھی نہیں ہے، نہ میری کرسی ہے اور نہ میرا کرسی سمجھتا. بس میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو ایک راشن کی لائن پہ کونی چل جاتی ہے، وہ تو جنت کی لائن ہوگی. یہ بات کر رہا ہے اس سے. جنتی آگے والے بھاگ کے فٹاک سے جنت میں، کہیں پھر نہ پکڑ لیے جائے. لیکن جہاں یہ کھڑے ہوں گے وہاں لائن رکی ہوئی ہے، پیچھے والے ٹینشن میں، چلو بھائی کیا پھر سے کوئی حساب شروع ہو گیا ہے، چلتے کیوں نہیں؟ وہ ادھر شور کریں گے، ادھر رب فرمائے گا فرشتوں پتا کرو یہ جنتیوں کی لائن کیسے رک گئی ہے، جبکہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا خالق و مالک ہے. فرشتے کہیں گے مالک ایک حافظ قرآن ہے جو آگے نہیں جا رہا ہے، اس کی وجہ سے پوری لائن رکی ہوئی ہے. رب فرمائے گا وہ کیوں رکا ہوا ہے؟ کہا اس کو کسی نے روک رکھا ہے. کہا کس نے روکا ہے؟ کہا دنیا میں وہ کہہ رہا کہ اس نے پانی پلایا تھا، چائے پلائی تھی اس نے، وضو کے لیے پانی دے دیا تھا. یہ ایک بات کو لے کر کے کھڑا ہے، آج وہ اس کا بدلہ مانگ رہا ہے. رب کہے گا جاؤ میرے قرآن والے سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے. رب کہے گا پوچھو نہ جا کر کے. قرآن والا کہے گا مالک میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک اس کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا. رب فرمائے گا میرے قرآن والے تو نے کم مانگا ہے، یہ ایک کی بات کر رہا ہے، اس سے کہہ دو پوری لائن کو دیکھے، جسے جسے یہ کہتا جائے گا اسے اسے اس کا رب اپنے کرم سے جنت دیتا جائے. نعرے